تو لفظ اللہ پر ہم نے کلام کیا تھا کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، ذہن میں رکھیں تعریف، اگر وہ کہے اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں تو یوں کروائیں گے کہ لفظ اللہ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ وضاحت تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، تو پھر کر دیتا ہوں کہ واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے جو دیگر وجودوں کی علت اور سبب بنتی ہے، اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کا تو کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اس کی صفات کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو ان کی پیدائش کا سبب عظیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود کہلائے گا، اور جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ ممکن الوجود کہلاتے ہیں، اور کبھی شارٹ وے میں کہہ دیتے ہیں اللہ واجب ہے، ہم ممکن ہے۔ پھر تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات، اس کا مطلب ہے کہ ہر صفت کمال کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہوگی۔ بعض تو صفات براہ راست جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، اس کا ارادہ ہے، اس میں ذکر بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ پیدا کرنا، رزق عطا فرمانا، یہ ڈائریکٹ آپ کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر دیکھا جائے تو انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ برج خلیفہ جی کس نے بنایا؟ جی وہ شیخ نے بنایا دبئی کے۔ ابھی تو نہیں کہیں گے اللہ نے بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لیکن ہم انسان کی طرف نسبت کریں گے، لیکن اس کے بنانے کا کمال جو ہے، اس میں جو صلاحیتیں استعمال ہوئیں، جو انجینئرنگ کا استعمال ہوا، وہ توفیق کس نے دی؟ وہ علم کس نے دیا؟ انہیں حادثات سے محفوظ کس نے رکھا؟ میرے رب نے۔ تو اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو یہ بھی رب کی تعریف۔ تو اس لیے ہر تعریف کا مرجع اللہ تعالیٰ ہوگا، چاہے براہ راست اور چاہے کسی واسطے سے۔ کوئی بھی آپ چیز لے لیں، جس کی بھی آپ تعریف کریں، سائنسدان کی کریں یا سیاست دان کی کریں، ٹیچر کی کریں، مصور کی کریں، کوئی کھیل کود میں ماہر ہے اس کی کریں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نواز۔ آپ دیکھیں بعض کرکٹر کتنا اچھا کھیلتے ہیں، ہر میچ میں سکور کرتے ہیں، بعض فیل ہو جاتے ہیں، اسے ٹیم سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ کو مضبوط رکھنا، پریشر نہ آنا، ورنہ جب پریشر آتا ہے، اگر آپ نے کرکٹ کھیلی ہو، فقیر نے بھی کافی کرکٹ کھیلی ہے، تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں چلتے، بلہ ہی نہیں چلتا، آؤٹ آف فارم جب آدمی ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اجنبی شاٹ لگا رہا ہے، وہ یہاں سے گیندیں نکلتی ہیں پتہ نہیں چلتا، اور جب وہ فارم میں ہوتا ہے تو گیند فٹ بال کی طرح نظر آتی ہے، بڑی نا، جو سب مرضی مارو لگے گی بلے پہ اور جائے گی باؤنڈری سے باہر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ دیکھیں کسی کے مائنڈ کو کمزور کر دیتا ہے کہ وہ پریشر لے لیتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، فاسٹ بولر سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، یہاں سے گیند نکلی، یہاں سے پسینے آنے لگتے ہیں، کانپنے لگتا ہے، ڈرتا ہے، اور پھر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو اتنی مضبوطی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے بالر پہ پریشر آ جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ویسے ایک بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے۔ اب یہ جس کو بھی یہ صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں، دی کس نے؟ آپ کے رب نے دی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس کمالات تھے، انہوں نے جو معجزات دکھائے، جیسے خاص طور پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنے کمال ہیں ہمارے آقا کے، قیامت تک کے لیے اربوں خربوں کو مسلمان کر گئے، لیکن یہ حقیقتاً کمال کس کا ہے؟ ہمارے رب کا۔ تو اس لیے تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ یاد رکھیں، جتنی بھی تعریفیں کریں۔ اگر زوجہ آپ کی اچھا کھانا بناتی ہے نا، تو یہ اچھا کھانا بنانے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض خواتین وہی تمام چیزیں ڈالیں گی جو یہ عورت ڈال رہی ہے، لیکن کھانا ایسا بنے گا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کبھی مرچیں تیز، کبھی بوٹی نہیں گلی، کبھی یہ مصیبت، کبھی وہ مصیبت۔ تو وہ عورتیں یہ ریسیپیز دیکھ دیکھ کے نا یوٹیوب سے ذرا بناتی ہیں، لیکن وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ ایک دال اس نے بنائی، ایک دال اس نے بنائی، بعدوں کی دال کھائیں دل چاہتا ہے کھائے چلے جاؤ، اور بعدوں کا گوشت کھائیں تو بولتے ہیں کہ یار جان کیسے چھوٹے گی۔ یہ توفیق کس نے دی؟ ہاتھ میں ذائقہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔